نوشکی کی رہائشی ہرا اپنی کمزور جسم کے ساتھ اپنی عمر سے کہیں زیادہ چھوٹی نظر آتی ہیں۔ غربت اور معاشی تنگ دستی کے سبب ہرا کے والدین اس حد تک بے بس ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے خوراک، دودھ یا بنیادی طبی سہولیات بھی فراہم نہیں کر سکتے۔ دا وجہ نسور تکنا چما بس کمزور دننا غریب کہ اور کی جون جن گرال لین کپان بس نہ خوراکت کے سومتا شاید دینا خوراکت نیتر شاید جون مرے اننا ام سایت چنان سلون ام رومرو او دارم باس سیت مند جوان دال باس کمزور ہوت مونتو۔ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 125 کلومیٹر دور نوشکی میں بہت سے بچے ہرا کی طرح غذائی قلت کا شکار ہیں۔ سال 2018 کے اوائل میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور پاکستان حکومت کی جانب سے قومی غذائی سروے کے مطابق پاکستان میں 1/3 سے زیادہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ان بچوں میں بیشتر کا تعلق صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان سے ہے۔ نیشنل نیوٹریشن سروے کے مطابق بلوچستان کے بعض اضلاع میں 49% بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ایسے بچوں کی نہ صرف نشو و نما متاثر ہوتی ہے بلکہ وہ قوت مدافعت کمزور ہونے کے سبب مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جب غذائی قلت ہوتی ہے بچوں میں میل نیوٹریشن کے اس کے اثرات اس کے دماغ پہ، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی پہ ٹوٹل سے ہوتا ہے۔ یہ بچے کل اتنے اچھے بچے نہیں ہوتے جس سے عام بچے جن کی تمام غذائی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ ورسا۔ تو وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس ایشو کو اس پہ توجہ دیں، کیونکہ آپ پاکستان کی ٹوٹل آبادی میں بچوں کی اگر سے بات کریں تو مور دین 50% ہمارے بچے جو ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے نوشکی سمیت دیگر علاقوں میں عالمی ادارہ خوراک، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر غیر سرکاری تنظیموں نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کے تحت سینٹرز میں ایسے بچوں کے طبی معائنے کے بعد انہیں ایک خاص قسم کی خوراک دی جاتی ہے جس سے ان کی نشو و نما میں بہتری آتی ہے۔ بے نظیر نشو و نما پروگرام ایک قسم کا پروگرام ہے جہاں پر بلوچستان میں اسٹنٹنگ کو روکنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک کی قلت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا پروگرام کام کر رہا ہے۔ یہاں پر مختلف طریقے سے جو ہے بینیفیشریز کو جو ہے انکریج کیا جاتا ہے، اویئرنیس کیمپینز دی جاتی ہیں تاکہ وہ جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکیں۔ رجسٹریشن میں ہم پریگننٹ کو اور لیکٹیٹنگ وومن کو لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے 2 سال کے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ بلوچستان میں 2018 سے نیوٹریشن ایمرجنسی نافذ ہے، تاہم سرکاری سطح پر فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے متعلقہ محکمہ غذائی قلت پر قابو پانے کے اس پروگرام کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے سے قاصر ہے، جبکہ عالمی سطح پر US ایڈ کے فنڈز کی بندش سے بھی یہ کام شدید متاثر ہوا ہے۔ اس مرتبہ ہم نے کافی کام کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کوئی 10 ارب کا PC1 پائپ لائن میں ہے، امید ہے کہ ہو جائے گا، وہ پروسیس ہوا ہے، وہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے۔ ایک ہی میٹنگ ہمارا رہتا ہے، بلوچستان میں بھی اس کا بھی آخری ایک ہی میٹنگ رہتا ہے، کوئی 1.5 ارب پونے 2 ارب کا ایک PC1 ہے، وہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ منظور ہو جائے گا۔ بلوچستان میں غذائی قلت ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے جہاں ہر دوسرا بچہ اس کے اثرات کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق اس صورتحال کی بنیادی وجوہات میں غربت، متوازن غذا کی کمی، ناقص طبی سہولیات اور صاف پانی تک محدود رسائی شامل ہے۔ اگرچہ حکومت اور بین الاقوامی ادارے غذائی قلت پر قابو پانے کے لیے مختلف پروگرامز پر کام کر رہے ہیں، تاہم مالی وسائل کی قلت اور نفاذ کے مسائل ان کوششوں کے اثر کو کم کر رہے ہیں۔ مرتضی زہری، DW اردو، کوئٹہ۔